بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو فکر ناؤ۔ آج کی بات خوشی کی ہے کہ امن معاہدہ ہو گیا ہے غالباً، ہر طرف سے یہی بات کہی جا رہی ہے، اور افسوس کی خبر بھی یہ ہے کہ اسی دن جب یہ خبریں آ رہی ہیں اور پاکستان کی نیک نامی کا چرچا ہے اور پاکستان کو ہر طرف سے مبارکباد دی جا رہی ہے کہ پاکستان نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے، ہمارے دشمنوں نے اسی روز خودکش حملہ کر کے ایک ٹرین پر کتنے ہی لوگوں کی جانیں لے لیں۔ لگتا یہ ہے کہ یہ حملہ پلان کرنے والے بہت احتیاط سے یہ کام کرتے ہیں اور بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ یہ کوئی رینڈم ہونے والا قصہ نہیں ہے۔ جبکہ پاکستان میں غیر ملکی انویسٹمنٹ کی بات بھی چل رہی ہے، جب چین میں وزیر اعظم اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی یادداشتوں پر دستخط کر رہے ہیں، آسٹریلیا کا ایک وفد پاکستان میں آیا ہوا ہے، تو اس وقت یہ حملہ کرانا پاکستان کو کچھ اور پیغام دینا چاہتا ہے۔ اسی وقت امریکہ کے وزیر خارجہ بھی ہندوستان میں موجود ہیں اور وہاں پر مذاکرات چل رہے ہیں، اور وہاں پر بھی ہندوستان نے اپنے آپ کو دہشت گردی کا معصوم ٹارگٹ بتایا ہے کہ ہمارے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے۔ بالکل جس طرح اسرائیل تمام تر ظلم اور زیادتی کرنے کے بعد بھی ہر جگہ اپنے آپ کو یہی ظاہر کرتا ہے کہ ہم بہت مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم بہت غیر محفوظ ہیں اور ہمارا ساتھ دیا جائے۔ تو بات یہ ہے کہ اصولی بات یہ ہے کہ کوئی بھی دہشت گرد حملہ جب ہو جاتا ہے تو وہ انٹیلیجنس کی ناکامی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی انٹیلیجنس پرفیکٹ نہیں ہوتی، کوئی بھی انٹیلیجنس جو تمام جرائم کو نہیں روک سکتی، تمام دہشت گرد حملوں کو نہیں روک سکتی، لیکن اتنا بڑا حملہ ہونا، اتنی زیادہ مقدار میں بارود جمع کرنا اور اس کو کوئٹہ جیسے شہر میں لا کر اس کو استعمال کرنا، یہ زیادہ سنجیدہ بات ہے۔ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی جو کمزوریاں ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ باقی پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ جو عسکری قوت ہے وہ دہشت گردی سے صرف ایک حد تک ہی نمٹ سکتی ہے۔ باقی جو مسئلہ ہے، کوئی بھی انسرجنسی ہو، کوئی بھی اس قسم کی کارروائی ہو، اس کا آخری حل جو ہے وہ بہرحال وہ سیاسی ہی ہوتا ہے اور گفتگو سے ہی ہوتا ہے۔ تو ہمیں دونوں ٹریک پہ کام کرنا چاہیے، افغانستان کی حکومت کے ساتھ بھی، اور جو ادھر ٹی ٹی پی والے ہیں، ادھر بی ایل اے والے ہیں، ان کے اندر مجید بریگیڈ ہے، تو ان پہ آئیڈینٹیفائی کر کے جو لوگ بھی بات کرنے پہ آمادہ ہوں ان کے ساتھ بات کی جائے۔ صرف جو ہے بندوق سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور بلوچستان کا یہ مسئلہ پرانا ہے، نیا نہیں ہے۔ اس میں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کچھ نئے ایلیمنٹ شامل ہوئے ہیں، لیکن یہ مسئلہ بہرحال پرانا ہے۔ تو اس کے لیے یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو انسرجنسی اس وقت ہو رہی ہے اس میں فرق کیا ہے۔ جو پہلے بغاوتیں ہوتی رہی ہیں بلوچستان میں، وہ قبائلی ہوتی تھی۔ کبھی مری قبیلے نے بغاوت کر دی، کبھی مینگل قبیلے نے بغاوت کر دی، کبھی بگٹی قبیلے نے بغاوت کر دی، کبھی دوسرے نے کر دی۔ تو وہ ایک یا دو قبیلے ہی ہوتے تھے، وہی پہاڑوں پہ چڑھ جاتے تھے اور وہی جو ہے وہ اپنا مطالبات منوانے کے لیے یہ کام کرتے تھے۔ اس دفعہ جو نئی چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ یہ کسی ایک قبیلے کی طرف سے نہیں ہے، اس میں نوجوان شامل ہیں، مرد اور عورتیں شامل ہیں، اور وہ کسی ایک قبیلے سے نہیں، کسی دوسرے قبیلے سے نہیں، وہ تمام قبیلوں سے ہیں، اکثر و بیشتر جو ہیں بڑے قبیلے، چھوٹے قبیلے سب سے ہیں۔ تو یہ ایک نئی چیز ہے بلوچستان کی جو انسرجنسی ہے اس میں، اس سے
نمٹنے کے لیے ہمیں نئی جو ہے وہ حکمت عملی اپنانی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اب یہاں بیٹھ کے ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ آپ کس سے بات کریں، لیکن یہ اصولی بات ہم کر سکتے ہیں کہ بات آپ کو بہرحال کرنی ہوگی، اور جو عسکری قوت ہے، جو بندوق کی قوت ہے، وہ بھی استعمال کرنی ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ ایک حد تک ہی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے اگلا جو مسئلہ ہے وہ ان سے بات چیت کرنے کا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ اتنی بڑی خبر ہے پاکستان کے لیے، ایران معاہدے، امن معاہدے والی، اس حادثے نے جو ہے اس کا سارا رنگ پھیکا کر دیا ہے۔ تو اس لیے اس طرف اور امریکہ کے ساتھ آپ کو تعاون کرنا ہوگا۔ امریکی انٹیلیجنس جو ہے وہ آپ کو بہت بہتر بتا سکتے ہیں، اور وہ ان کا زیادہ اچھی طرح کلا کما بھی کر سکتے ہیں۔ چین بھی اس میں مدد کر سکتا ہے، لیکن چین کی جو پالیسی ہمیشہ رہی ہے کہ وہ بذات خود آگے بڑھ کے یہ کام نہیں کرتے، امریکہ کرتا ہے۔ تو امریکہ سے مدد اس میں لی جانی چاہیے، اور امریکہ کے لیے اگر ہم نے امریکہ کو ایران کے والے مخمصے سے نکالا ہے، تو امریکہ ہمارا جو ہے وہ احسان مند ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں، ان کو یہ کوئی جتانے کی بات نہیں ہے، خود پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار یہ کہہ چکے ہیں، اور مارکو روبیو نے یہ بات کہی ہے۔ جو گلف کے ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، قطر ہے، کویت ہے، وہ سب یہ بات کہہ رہے ہیں، ترکی ہے، مصر ہے، سب نے یہ بات کہی ہے، اور چیف آف آرمی اسٹاف کی ذاتی طور پہ تعریف کی ہے، اور ہر لحاظ سے ان کو سراہا ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں سے ہیلپ لے کے اس انسرجنسی کو ختم کیا جائے، کیونکہ جب تک ملک کے اندر امن نہیں ہوگا، ہماری معاشی ترقی نہیں ہو سکتی، اور معاشی ترقی کے بغیر جو ہے یہ جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی وقت لگا کے، یہ اس کا پھل ہمیں نہیں ملے گا۔ وہ پھل اسی وقت ملے گا جب ملک کے اندر جو ہے امن امان ہو اور استحکام ہو، تو پھر اب بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ یہاں بات ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔